اللہ 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 اللہ۔ ایک آدمی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرا بدکاری کو دل کرتا ہے، اگر ہمارے کسی پیر اور مولانا کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہم کہتے تو نے میری مجلس ناپاک کر دیا، باہر نکل جا، لیکن وہ امام الانبیاء ہیں، پوری امت کے روحانی باپ ہیں، بڑے پیار سے بلایا، بلا کر بیٹے کی طرح پاس بٹھا کر کہا بیٹا تو بدکاری کرنا چاہتا ہے؟ کہا جی۔ کہا کیا تو چاہتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ یہ چیز ہو، تو کسی کی بیٹی تیری بیٹی کے ساتھ یہ کام ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا تیری والدہ کے ساتھ ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پوچھتے رہے، پھر کہا بیٹا تو جس کے ساتھ یہ بدکاری کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پھپھو ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی بہن ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے جب یہ کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں غلط راستے پہ جا رہا تھا۔ رسول اللہ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کی اللہ اس کے دل کو برائی سے دھو دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر میرے دل میں خیال آنا تو دور کی بات، اس گناہ سے بڑا منحوس اور قابل نفرت گناہ میرے دل میں نہیں رہا۔ یہ رسول اللہ کا انداز تربیت ہے، اور اتنا انداز تربیت، اتنا حتیٰ کہ اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے اور محبت سے سمجھایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں اسلام لانے سے قبل، وقت زیادہ نہیں ہو گیا، اسلام لانے سے قبل ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جو ہوتے ہیں نا لوگ لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے کے شوقین، تو انہوں نے ایک جگہ عورتوں کو دیکھا، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اور تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ اپنی کتاب تراشے میں لکھا۔ وہ فرمانے لگے وہاں پر وہ عورتوں کو بیٹھا دیکھا تو اس کے جی میں آیا کہ میں بھی ان سے ذرا تھوڑی سی گپ شپ کروں، کوئی دوستی لگاؤں، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہ عورتیں آتی ہو تو گلی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے پتہ بھی ہو خود اس علاقے کا رہنے والے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو چاچے طفیل کا ڈریس پوچھنے لگ جاتے ہیں، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، کہ عورتوں سے 2-4 منٹ بات کرنے کا بہانہ مل جائے۔ مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی نگاہیں کسی ناجائز جگہ پر پڑیں، اس کی مجلس۔ اور کسی نے پوچھا مومن کی تعریف کیا ہے؟ کہا مولا کا لا یرا کا ہی سنہا کا، تمہارا رب تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا، یہ مومن ہے۔ تمہارا رب تمہیں وہاں دیکھے ہی نہ جہاں سے اس نے منع کیا ہے، یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل تصوف ہے، یہ اصل ایمانداری ہے۔ اب کیا ہوا، وہ صحابی تو نہیں تھے، وہ لگے رہے، عورتوں کو کہا میرا اونٹ بھاگ گیا، میرے ساتھ رسی بنوا دو ذرا۔ اردو نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ شعر بھی سنا رہے ہیں، لطیفے بھی سنا رہے ہیں، ہنسی کھیل بھی چل رہی ہے، ساتھ رسی بھی بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو نبوت کی نظر پہچان گئی کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ بعد میں وہ صحابی مسلمان ہوئے تو اپنے دل میں جب خوف خدا آیا تو دل میں پھر غم سے پھٹنے لگا کہ سابقہ زندگی کو ایک دفعہ یاد کر رہے تھے، مسجد میں بیٹھے ساتھ رو رہے، ہچکیاں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول پیچھے سے آئے، کہا یہ تو وہی آگے رو رو کر دیکھے، اب ایمان کی زندگی آ گئی، اب معاملہ بدل گیا، اور اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن یہ غم زدہ ہے، اب اس کو غم سے نکالنے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول پیچھے سے آئے، بڑے پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا ما فعل بینک الشارد، بیٹا وہ جو آپ کا اونٹ بھاگ گیا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ کتنے سال پرانی بات، جب عورتوں کے ساتھ اس بہانے سے بیٹھا تھا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا، میرے لیے رسی بنا دو، رسول اللہ کی نظر پہچان گئی، حافظہ یاد، اللہ کے رسول نے کہا اب اس کو تھوڑا سا ہنسانا چاہیے، اس کا دل کہیں اللہ کے خوف غم سے نہ پھٹ جائے۔ پیچھے سے ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا یا ابنی ما فعل بینک الشارد، آپ کا ایک دفعہ اونٹ بھاگ گیا تھا، پھر اس کا کیا بنا؟ صحابی کی ہنسی چھوٹ گئی، ہنس کر کہنے لگے قیدہ الاسلام، اے اللہ کے رسول میرا اونٹ بہت بھاگا تھا لیکن اسلام نے اسے رسی ڈال کے پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں نفس کی بات کر رہا ہوں، وہ اونٹ نہیں، وہ میرا نفس تھا۔ کہا یا رسول اللہ قیدہ الاسلام، اونٹ تو بہت بھاگا تھا لیکن آپ نے رسی سے باندھ کے رکھ دیا ہے۔ یہ مزاج نبوت ہے، مزاج نبوت پہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، مزاج کے نبوت پہ اپنی بیویوں کی تربیت کرو، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جمعے کا گرم گرم بیان سن لیتے ہیں، گھر میں جا کر ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، پھر 5-6 ڈنڈے کھا کر دوبارہ کہہ دیتے ہیں آئندہ ہم وہاں جمعہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ حرکات نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا ماحول بنے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہیں، ان کے کتاب ہے حقوق زوجین یا تحفۃ الزوجین کے نام پہ ایک کتاب ہے جس میں میاں بیوی کے الگ الگ حقوق لکھے ہیں، الگ الگ لکھا ہے کہ بیوی کا یہ حق ہے، مرد کا یہ حق ہے، دونوں اپنے اپنے حقوق کو پہچانے اور پہچان کے ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ تربیت اولاد پہ حضرت کا لکھا ہوا رسالہ موجود ہے، کتاب موجود ہے۔ اس کا لٹریچر مولانا نظام الدین صاحب سے آپ رابطہ کر لیں، میں حضرت کو کچھ کتابیں لکھ کر دے دوں گا۔ ہمیں
किताब खरीदने के लिए आने वाला सियाना पड़ता है लाहौर उर्दू बाज़ार में किताब खरीदें। आप अपने घरों से किताबें रखनी शुरू करें, लाइब्रेरियाँ बनाएं, बच्चों को पढ़ने के लिए तरबियत औलाद की किताबें दें, वो पढ़े, मुआशरा ठीक होगा, हमारी औलाद ठीक होगी। हम किसी लाड मिकाले की औलाद नहीं हैं, हम मोहम्मद अरबी की औलाद हैं। हमारे शक्लों पे, हमारे जिस्मों पे, हमारे अमाल पे एक ही बात जचती है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटे हैं। बस हमें और ना कोई रिश्ता चाहिए, ना और हमें कोई ताल्लुक चाहिए, ना हमें और कोई निस्बत चाहिए। हमारी निस्बत काफ़ी है कि क़यामत के दिन कहा जाए कि ये मेरे नबी के बेटे हैं, इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की थी जैसे इनके नबी चाहते थे। ऐसा करना है हमने या नहीं करना? अल्लाह ताला हम सब को अपनी औलाद, अपनी बीवियों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।